اللہ رب العزت نے کائنات بنائی اور پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جنت سے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ گویا اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اور جب سے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو خود نبی ہیں، تو یہ ماننا پڑے گا دنیا کا سب سے پہلا انسان مسلمان ہے، کیونکہ نبی کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا، جس طرح سے کہ نبی کوئی عورت نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے نبی مسلمان ہی ہوگا، غیر مسلم کافر کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ سلسلہ توالد اور نسل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد میں بہت سارے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اور رب تبارک تعالیٰ کی یہ مرضی رہی کہ رب تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو بھی بھیجتا رہا، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے کتابیں بھی مبعوث فرمائی۔ کچھ کتابوں کو، جو چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں جن کو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیا گیا، ان کو صحیفے کا نام دیا گیا، اور کچھ بڑی کتابیں ہیں جن کو امہات الکتب یا کتابوں کا نام دیا گیا ہے۔ 4 بڑی ہی مشہور و معروف کتابیں، 4 بہت ہی معتبر، مستند اور بہت ہی عظیم انبیاء کرام کو عطا فرمائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو انجیل عطا فرمائی گئی، اور توریت جیسی عظیم کتاب کے بعد زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی۔ لیکن سب سے آخر میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے آخری محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ گر فرمایا، اور سب سے آخری کتاب بھی قرآن مقدس کی صورت میں، قرآن مجید، قرآن مبارک کی صورت میں عطا فرمائی۔ خود رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی گئی ان ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا، اور تو اور ان دوسری کتابوں کی باتیں بھی بیان کی گئی کہ ان کتابوں کو ماننے والوں نے ہی ان کتابوں کے اندر تحریف کر ڈالی، تبدیلی کر ڈالی، اور آج کی دنیا میں وہ کتابیں اگر موجود بھی ہیں تو اپنی بگڑی ہوئی صورت، بگڑی ہوئی شکل کے ساتھ ہیں۔ البتہ آج بھی اگر اس دنیا میں اللہ رب العزت کی کوئی کتاب بے عین ہی موجود ہے، بے لفظ ہی موجود ہے، جیسے کی تیسے موجود ہے، جس طرح سے نازل کیا گیا اسی انداز میں موجود ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ایک کتاب ہے جس کو پوری دنیا کے مسلمان قرآن مقدس کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتاب لکھنے والوں کا انداز کیا ہوتا ہے۔ شروع ہی میں پریفیس کے طور پر، تمہید کے طور پر وہ یہ لکھ دیتے ہیں، عام کتاب لکھنے والے یا کوئی بھی کتاب لکھنے والا لکھ دیتا ہے کہ اگر کتاب کے مشتملات میں کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی بھی ناکردنی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے فلاں فلاں نمبر پر کانٹیکٹ کریں یا ہمیں بتائیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ یہ عام طور پر عام کتابوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن جب بات قرآن کی آتی ہے تو قرآن شروع ہوتے ہی رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے انسانوں،
یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، حضرت جبریل امین کے توسط سے نازل کی جانے والی کتاب ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی گنجائش شک نہیں ہے، جو کچھ باتیں اس میں مذکور ہیں، جو بھی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں 101% وہ صحیح ہے، اس میں کسی بھی طرح کی دروغ گوئی کا کوئی شائبہ نہیں ہے، کسی بھی طرح کی کسی برائی کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بھی اعلان کر دیا کہ اے لوگو، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ قرآن میرے ہاتھوں کی گڑھی ہوئی کتاب ہے، جیسا کہ کچھ لوگ اس زمانے میں بھی کہتے تھے کہ رسول پاک محمد عربی کے پاس کوئی بندہ اجمی آتا ہے اور ان کو وہ قرآن سکھا کے جاتا ہے، یہ قرآن سیکھتے ہیں اور اس کے بعد بتاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیت نازل فرمائی اور ببانگ دہل رب تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے محبوب، آپ یہ پورے کونین کے لوگوں کو، پوری کائنات کے لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دیں کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کتاب محمد عربی کے ہاتھوں کی اور ان کے فکر و نظر کی اختراع ہے تو کوئی بات نہیں ہے، پوری کائنات کے جنات اور انسان مل کر جمع ہو کر اگر ہو سکے تو قرآن کا بدلہ لے آئیں، قرآن کا جواب لے آئیں۔ لیکن قرآن نے لگے ہاتھوں یہ بھی ارشاد فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اے لوگو، اگر تم سے یہ نہ ہو پائے، قرآن تم جمع نہ کر پاؤ، قرآن کی طرح کوئی کتاب نہ بنا پاؤ، اور پھر آگے رب نے خود ہی فرما دیا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز جمع کر بھی نہیں پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور اگر تم ایسا نہ کر پاؤ تو اے لوگو پھر اس آگ سے ڈرو، اس جہنم کی آگ سے ڈرو جس کے ایندھن عام طور پر لکڑیاں نہیں ہیں، وقودها الناس والحجارہ، عام طور سے آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کا کام لیا جاتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم قرآن کا جواب نہ دے سکو اور حقیقتاً یقیناً ہرگز نہیں دے سکو گے تو تم پھر اس آگ سے ڈرتے رہو جس آگ کے ایندھن حجارہ یعنی پتھر اور لوگ ہیں۔ جب آگ وہ نہ بھڑکے گی تو لوگوں کو ڈالا جائے گا، لوگ جب ڈالے جائیں گے تو کون لوگ ڈالے جائیں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو قرآن کا انکار کرتے نظر آتے ہیں اور قرآنی اصول اور مبادی سے انحراف کرتے نظر آتے ہیں، قرآن کے اوامر اور قرآن کے مناہی سے اجتناب کرتے نظر آتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج تو پوری دنیا گلوبل ورلڈ کی طرح ہے، آج آپ کوئی بات یہاں کہیں، دنیا کا کوئی بندہ دوسرے ملک میں رہ کر آپ کی بات سن سکتا ہے، اور قرآن کا چیلنج کوئی ایک وقت کے لیے نہیں تھا، قرآن کا چیلنج کوئی ایک زمانے کے لیے نہیں تھا، زمانے رسول کے ساتھ قرآن کا چیلنج محدود اور مقید نہیں تھا، قرآن کا چیلنج آج بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سمجھنے والے، سوچنے والے یہ سوچتے ہیں کہ قرآن مقدس کو جلا دیا جائے، قرآن کی بے عزتی کر دی جائے، اس سے قرآن مٹ جائے گا۔ کان کھول کے ایسے لوگ سن لے، قرآن اس زمانے میں بھی تھا جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد مٹھی بھر تھی، اور اس وقت کافروں نے بھی چاہا تھا کہ مسلمانوں کو پسے پش ڈال دیا جائے گا، مسلمانوں کو روند ڈالا جائے گا، مسلمانوں کو تہوبالا کر دیا جائے گا، لیکن کائنات نے دیکھا، تاریخ آج بھی گواہ ہے کہ قرآن کے مٹانے والے اس طرح سے مٹ گئے جن کا کہیں سے کہیں تک کوئی نام و نشان نہیں مٹتا ہے۔ قرآن کل بھی آباد تھا، آج بھی آباد ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک قرآن کا ڈنکا بجتا ہی رہے گا۔ میرے آقا جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کفار بھی آئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا اے ابو طالب، اے محمد عربی کے چچا، اگر ہو سکے تو اپنے بھتیجے کو روک لیجئے، دیکھ لیجئے
یہ ہمارے دیوتاؤں کو، یہ ہمارے معبودوں کو، یہ ہمارے صنم کو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جس کو عقل نہ ہو وہ پتھروں کے سامنے جا کر ان کی پوجا، ان کی پرستش کرے۔ ایسی باتیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ ہم تمہارے معبود کو برا تو نہیں کہتے ہیں، تم ہمارے معبود کو برا نہ کہو۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا ابو طالب نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا میرے بیٹے دیکھ رہے ہو یہ قریش کے افراد، یہ عرب کے لوگ آ کر کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے نبی نے جب پوچھا کیا کہہ رہے ہیں، بتایا گیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے ابو طالب اگر تمہارے بھتیجے باز نہ آئے تو ہمیں مجبوراً سختی سے کام لینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے چچا جان یہ بات میری کان کھول کے آپ بھی سن لیں، اور یہ میری بات کو اعلان بھی کروا دیں، اگر پوری کائنات کے لوگ مل کر بھی محمد عربی کی آواز دبانا چاہیں تو محمد عربی کی آواز دبائی نہیں جا سکتی۔ اور یہ بھی سن لیں اگر میرے ایک ہاتھ پر اس سورج کے تپتے ہوئے سورج کو رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ پر اس چاند کو رکھ دیا جائے، ایک میں گرمی کی شدت ہو جس کی بنیاد پر آدمی جل بھسم ہو جاتا ہے، اور ایک میں سردی کی شدت ہو جس کی بنیاد پر بھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اگر ان دونوں کائنات کے عظیم شاہکاروں کو بھی، رب کے عظیم شاہکاروں کو بھی ہمارے ہاتھوں پہ رکھ دیا جائے، پھر بھی ہم اس دین کی تبلیغ سے باز نہیں آئیں گے۔ جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کا مشن ہے، ہم اس کو پہنچا کر ہی رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ قرآن کی بات، ایمان کی بات، اسلام کی بات دبانے کی بات کی جاتی ہے، یہ تو روز اول سے ہوتا آ رہا ہے، اور جب تک قیامت آئے گی نہیں تب تک یہ چلتا رہے گا۔ اور جو صحیح معنوں میں مسلمان ہیں وہ قرآن مقدس کا فرمان اپنی ہتھیلیوں پر اور قرآن مقدس کا ایمان اپنے سینوں میں بسائے رہیں گے، اور وہ یہ کہتے رہیں گے کہ جب تک یہ اپنی جان کہتے رہیں گے ہم، جب تک یہ اپنی جان یہ کہتے رہیں گے ہم، قرآن کا فرمان زندہ باد زندہ باد، قرآن کا فرمان زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف وہ ہیں جو ہمیں ذرہ برابر بھی اپنے منہ لگانے کے قابل نہیں سمجھتے، اور دوسری طرف ہمارے اندر کے خود ہی ایسے بندے ہیں جو ہمارے بھید کو، ہمارے راز کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا ایک بندے نے جو دیکھنے سے جماعت اسلامی کا بندہ لگ رہا تھا، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، کہتا ہے شنکر جی آدم علیہ السلام تھے، معاذ اللہ رب العالمین، اور نہ جانے کیسی کیسی بکواس، اور تو اور اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اور اللہ کے ولیوں کی بھی عزتیں ان ناہنجاروں سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ وہ تو اللہ رب العزت اپنے نبیوں کی، ولیوں کی، اپنے نیک بندوں کی عزتیں بڑھاتا رہتا ہے، ورنہ اگر معاملہ صرف ان کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ انبیاء و رسول کی عزت کو بھی تار تار کرنے سے باز نہ آتے۔ وہ تاریخ اور وہ زمانہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک وقت وہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات اور قرآنی پیغام کو عام کرنا شروع کیا تھا۔ اس زمانے میں کفار عرب اور کفار قریش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بین لگایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے اوپر بائیکاٹ کا سوشل نظام ایکٹیویٹ کیا تھا، لازم کیا تھا، نافذ کیا تھا۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے لوگوں کا بائیکاٹ کیا گیا تو تقریباً ایک نہیں، دو نہیں، 3 سال تک، 3 سالوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے وہ افراد جو ایمان کی دولتوں سے سرفراز ہوئے تھے، 3 سال تک ایک گھاٹی کے اندر رہ کر کشمکش کی زندگی گزار رہے تھے۔ اور یہ معاہدہ طے ہوا تھا۔ معاہدہ کیا تھا کہ محمد عربی اور ان کے خاندان کے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اور معاہدے کی ایک کاپی، حد تو یہ ہے کہ معاہدے کی ایک کاپی لیٹر کی صورت میں خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیا گیا تھا۔ یہ تاریخ ہے اسلام کی۔ اور جب لٹکایا گیا
ایک نہیں دو نہیں چند سالوں کے بعد 3 سال جب گزرا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے ارشاد فرمایا، اے میرے گھر کے افرادو، اے میرے گھر کے لوگوں، اے میری بچیوں، اے میری خاندان کی بہنوں، اے بھائیوں، سنو، جو معاہدہ قرار پایا تھا آج اس معاہدے کی کاپی کو دیمک نے چاٹ چاٹ کر ختم کر دیا ہے، وہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ اور یہی تک نہیں، میرے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانائے غیوب نے ارشاد فرمایا تھا، اس معاہدے کی کاپی میں جہاں جہاں پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا وہی وہی مقام صرف اور صرف اس پیپر میں باقی ہے، باقی سارے کے سارے پیپر کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب دانی کا اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، غیب دانی پر طرفہ اور تماشا کرتے نظر آتے ہیں؟ کیا میرے آقا کا کھلا ہوا غیب نہیں ہے کہ میرے آقا بتلا رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے صرف وہی وہی مقام باقی ہے، باقی تمام کے تمام حروف کو دیمک نے چٹ کر لیا ہے۔ جب واقعتاً دیکھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچ ہوتی نظر آئی، اور رب کے محبوب کے بیان کردہ قول کے مطابق جیسے میرے آقا نے بیان کیا تھا ویسے ہی پایا گیا، اور وہ سوشل نظام ختم کیا گیا، آپ کا بائیکاٹ ختم کیا گیا۔ اور ایک دور وہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کفار قریش یا کفار باز نہ آئے اور یہ سوچتے رہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو دبا دیا جائے، مسلمانوں کا قتل کر دیا جائے، مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، مسلمانوں کو ان کے ملک مکے سے حجاز سے نکال دیا جائے، وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لے آئے اور آج بھی رحمت للعالمین ہیں، ان کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی۔ اللہ اکبر! اب آپ سوچو، قتل کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہی تھے جو ان کے خاندان کے تھے، وہی تھے جو ان کے قریہ اور ان کے گاؤں علاقے کے لوگ تھے۔ انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، میرے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیریکٹر کی بھی ضمانت لی تھی، اور ایک وقت وہ تھا میرے آقا نے لوگوں سے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں بتاؤ تو صحیح، اگر میں تم کو یہ بتاؤں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے اور وہ لوگ تیار بیٹھے ہیں تو تم کیا کہو گے؟ لوگوں نے کہا، انت الصادق الوعد الامین، اے محمد ہم نے آپ کو صادق پایا ہے، سچا پایا ہے، آپ کے وعدے ہمیشہ سچے رہے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کو مان رہے ہیں کہ آج بھی آپ سچے ہیں۔ میرے رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں جب تم مجھ کو سچا مان رہے ہو تو میری ایک سچی بات یہ بھی سن لو، اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ رب العزت نے کونین میں سب سے افضل و اعلیٰ اگر کسی کی شخصیت رکھی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، تمہارے ہی درمیان جلوہ گر وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ اللہ اکبر! یہی تک نہیں، میرے آقا نے اپنی ساری داستانیں زندگی ان کے سامنے رکھ دی اور کہا، تم نے میرے صبح و شام کو دیکھا ہے، تم نے میرے مساء و ظہار کو دیکھا ہے، تم نے میرے سر و اعلان کو دیکھا ہے، بتاؤ تو صحیح کیا میں نے کبھی کسی برائی کی طرف نظر کی کہ تم مجھ سے دور ہوتے نظر آ رہے ہو؟ سب نے آپ کے کیریکٹر کی ضمانت لی، لیکن آخر میں یہی ہوا کہ جب مسلمانوں سے جیت نہ سکے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حاوی نہ ہو سکے تو آخر میں انہوں نے کیا کیا؟ آخر میں طے کیا گیا کہ محمد عربی کا قتل کر دیا جائے، محمد عربی کا قتل کر کے خون بہا دیا جائے۔ اب بات یہ آئی کہ قتل کیا کیسے جائے؟ اگر کوئی ایک بندہ قتل کرنے کے لیے جائے گا تو وہ ہو سکتا ہے مارا بھی جائے، اور اگر اس نے قتل بھی کر دیا تو اس کا پورا خاندان محمد عربی کے خاندان کا دشمن ہو جائے گا۔ ایسے میں تمام قبیلے کے لوگ سردار جمع ہوں اور سب مل کر محمد عربی کے اوپر ایک ساتھ حملہ کریں تاکہ خون کا جو بدلہ لینا ہو تو محمد عربی کے خاندان کے لوگ بدلہ نہ لے سکیں، کیونکہ یہاں پر پورا کا پورا قبیلہ جمع ہوگا۔ آپ کو پتا ہوگا یہ بات کس نے بتائی کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی رات ہے؟ یہ بات کس نے بتائی اور میرے آقا کو کیسے خبر ہو گئی؟ اے نادانوں، اے عقل کے چراغ روشن نہ رکھنے والے لوگوں، ذرا عقل پر غور دو۔
توجہ تو کرو، میرے آقا کو میرے رب نے بتایا کہ اے محبوب آج کفار جمع ہیں، آج آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں کے درمیان اعلان نہیں کیا، بلکہ حضرت علی سے کہا اے علی آج تم میرے بستر پہ لیٹ جانا۔ یہ کون علی ہیں؟ وہی جو داماد نبی ہیں، سیدنا امام حسن اور امام حسین کے بابا جان ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سرتاج ہیں۔ یہی علی ہیں جو تمام ولیوں کے ولی ہیں، یہی علی ہیں، ان کو لٹا دیا گیا اور حضرت علی بڑی شان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر جلوہ گر رہے، رات بڑے لذیذ نیند میں سوئے رہے اور لذت کے ساتھ نیند کے لطف اٹھاتے رہے۔ صبح کو میرے آقا کے قول کے مطابق حضرت علی نے سب کا جو بھی اثاثہ تھا، سامان تھا، متاع تھا، جو بھی چیزیں تھے، سب کو واپس کر دی اور آپ بھی مدینے کی طرف چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا اے علی کیا آپ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے ہوئے تھے آپ کو خوف محسوس نہیں ہوا تھا؟ جبکہ یہ بات کشاں کشاں کہہ کے بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گئی تھی کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر پر مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ حضرت علی نے جو ایمان بھرا جواب دیا تھا اس کو عقل کے نادانوں، ذرا وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا انکار کرتے ہیں، ذرا وہ لوگ سن لیں۔ حضرت علی نے کہا تھا اے لوگوں یہ موت تو آنی ہے، ضرور آئے گی اور ہر ایک کو آئے گی، رب تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو آتے ہی رہے گی اور آنا ہی ہے اس کو۔ جب اللہ رب العزت جس کی موت چاہے گا روح اس کی قبض ہو جائے گی۔ لیکن اے لوگوں سنو، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا، میرا ایمان پختہ تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، زمین ٹل سکتی ہے، زمان ٹل سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، سورج اپنی کرنیں روک سکتا ہے، چاند اپنی روشنی روک سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو نہیں ہو سکتا کہ علی کو آج کی رات میں کوئی قتل کر دے، علی کو آج کی رات میں کوئی مار ڈالے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پوچھا گیا آپ کو اس درجہ اعتماد اور بھروسہ کیسے ہو گیا کہ آج آپ کی موت نہیں ہو سکتی؟ حضرت علی نے جواب دیا سنو، میرے آقا غیب دار رسول نے ارشاد فرمایا تھا اے علی میں مدینے کی طرف کوچ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور کل تم بھی صبح کو اٹھ کر یہ ساز و سامان یا مال و متاع، یہ لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے تم بھی مدینے آ جانا۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے آقا نے مدینے تک پہنچنے کی میری ضمانت دینی تھی، اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ موت آنی تھی، یقیناً آئے گی، لیکن جب میرے آقا نے ضمانت لے لی ہے کہ مدینے تک میں پہنچوں گا تو میرا ایمان یہ وجدان کہتا ہے کہ میں مدینے پہنچوں گا، اس کے بعد ہی میری وفات ہو سکتی ہے۔ یہ وہ غیب دار رسول ہیں، وہی رسول قرآن مقدس لے کے آئے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جب اہل عرب کے اندر کوئی بہت اچھا کلام لکھتا تھا، بہت اچھا قصیدہ، بہت اچھا شعر لکھتا تھا، تو وہ اپنے شعر کو دوسرے لوگوں کے، دوسرے شاعروں کے شعروں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے شعر کو خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لٹکا دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر کسی کے اندر دم خم ہے تو ہمارے اس قصیدے کا مقابلہ کرے۔ اور جس کے اندر دم خم ہوتا تھا، جو بہتر شاعر ہوتا تھا، وہ اس شعر کو دیکھنے کے بعد یا تو اپنے آپ کو پسپا کر لیتا تھا، ریورس کر لیتا تھا، اس کا جواب نہیں دیتا تھا، اور اگر اس کو سمجھ میں آتا تھا کہ واقعتاً اس کا جواب تو ہو سکتا ہے تو پھر وہ اشعار لکھ کر خانہ کعبہ کی اسی چوکھٹ پہ پھر لٹکا دیا کرتا تھا، اور دوسرا شاعر اس شاعر کے شعر کو دیکھ کر یا تو جیت جاتا تھا یا تو ہار جاتا تھا۔ جیتنے والا اپنے اشعار کو خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیا کرتا تھا۔ اس زمانے کا یہ معیار تھا مقابلے کا، زبان کا، بیان کا، کون بھاری ہے، کون کس کی عظمت بلند ہے، اس زمانے کا یہ معیار تھا۔ جب رسول کائنات فخر موجودات
جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لے آئے اور قرآن مقدس کا نزول شروع ہوا۔ آج لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ قرآن شریف میں ہے کیا؟ کچھ ناہنجار قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں ہاں قرآن میں کیا ہے، فلاں کتاب پڑھ لو، ڈھکا کتاب پڑھ لو۔ میں کہتا ہوں کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی اگر قرآن مقدس کو صحیح طور پر پڑھنے والے سمجھنے والے موجود ہوں، اللہ کی قسم آج بھی قرآن مقدس سے ہیرے جواہرات اور طرح طرح کے موتی نکالے جا سکتے ہیں۔ بہرحال قرآن نازل ہوا، رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے صحابہ نے عرض کیا حضور یہ عرب کے لوگ اپنے اپنے قصیدے کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا کرتے ہیں تاکہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اللہ کے رسول یہ تو اللہ کا کلام ہے، کیا ہم اس کلام مقدس کی چند آیتوں کو قرآن مقدس کی دیوار پر نہیں لٹکا سکتے تاکہ اس کا مقابلہ ہو جائے اور ہمارا قرآن جیسے بھاری ہے ویسے ہی بھاری رہے؟ رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں ہے، جاؤ قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر جس کے چند ہی آیتیں ہیں، جاؤ اس کو قرآن مقدس کی ترجمانی کے طور پر، اسلام کی ترجمانی کے طور پر اسی آیت کریمہ کو، چند آیت کریمہ کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دو۔ تاریخ گواہ ہے میرے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا، اور قرآن مقدس کی 3 آیتیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، صرف انہی 3 آیتوں کو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے قول کے مطابق صحابہ کرام نے خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیا۔ وقت کے بڑے بڑے فصحاء، وقت کے بڑے بڑے بلغاء، وقت کے بڑے بڑے فصیح اور وقت کے بڑے بڑے زبان آور آتے رہے اور قرآن مقدس کی ایک سورت کی 3 آیتیں دیکھتے رہے، اور جو بھی آیا بڑے سے بڑے فصیح، بڑے سے بڑے بلیغ شخص بھی آئے، دیکھ کر دنداں حیران رہتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ کچھ بھی ہو یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں اس وقت کے بہت بڑے شاعر نے اسی پیپر کے اوپر جس میں آیت کریمہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، جس میں یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، اسی پیپر کے آگے اس نے لکھا لیس ھذا من کلام البشر، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 آیتوں کا مجموعہ ہم نے ہر طرح سے دیکھ لیا، ہم نے ہر طرح سے سمجھ لیا، ہم نے ہر طرح سے غور کر لیا، غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ آج بھی اگر ہم اللہ کی قسم قرآن مقدس کو سمجھ کر پڑھنے لگیں اور سمجھ کر پڑھنے کے ساتھ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے لگیں، لوگوں تک قرآن کا فرمان پہنچانے لگے، تو یقیناً دنیا کی جو حالت ہے اور دنیا کی جو جہالت ہے وہ بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں یہ باتیں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ابھی 1 ہفتہ 10 دن پہلے سویڈن جو ایک ملک ہے، وہاں پر ایک بدبخت نے قرآن مقدس کا ایک نسخہ نظر آتش کر دیا، آگ لگا دی، اور اس ظالم یا جاہل نے یہ سمجھا تھا کہ قرآن مقدس کے ایک نسخے کو جلا کر ہم قرآن کی اہانت کر دیں گے، لیکن وہیں پر ترکی کی حکومت نے اعلان کیا کہ سویڈن کی زبان میں 1 لاکھ قرآن مقدس کے نسخے چھاپے جائیں گے اور بغیر کسی پیسے کے فری آف کاسٹ میں پورے ملک سویڈن میں بانٹا جائے گا۔ سوچو، قرآن مقدس کا ایک نسخہ جلایا، یقیناً ہمارا دل جلا، لیکن اس کے بدلے میں 1 لاکھ قرآن کے نسخے چھاپے گئے اور اسی ملک میں بانٹا گیا جہاں پر قرآن کی اہانت اور جہاں پر قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی تھی۔ اور ان ظالموں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ قرآن مقدس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو جلا کر دریا میں ڈال کر یا ڈبا کر یا کسی اور طرح سے اس کو ختم کر دیا جائے۔ ان ظالموں کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن مقدس کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا محفوظ کر دیا ہے، ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ خود پوری کائنات میں جو کتابیں اول سے لے کر آخر تک نازل ہوتی رہی، رب تبارک و تعالیٰ
ان کی ذمہ داری اپنے کرم پہ نہیں لیتا رہا کہ میں حفاظت کروں گا، لیکن جب قرآن نازل فرمایا تو خود ہی ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور آج اس کی حفاظت کا عالم یہ ہے کہ آپ چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں، چھوٹے سے چھوٹے قریے میں مسلمانوں کی بستی میں چلے جائیں، آپ کو IAS ملے نہ ملے، ڈاکٹر ملے نہ ملے، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ملے نہ ملے، چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں جس بستی کے تمام لوگوں کی تعداد بھی اگر ملائی جائے 500 ہے، تو اس بستی میں 2-5 حافظ حفاظ کرام قرآن مقدس کو یاد کرنے والے اپنے سینوں میں بسانے والے ضرور موجود ہیں۔ تم وہ حروف، وہ کلمات جو پیپر پہ لکھے ہوئے ہیں، جو صفحات پہ لکھے ہوئے ہیں، ان کو تم مٹا سکتے ہو، لیکن وہ حروف جو سینوں میں، جو دلوں میں نقش ہو گئے ہیں، اس کو کہاں سے مٹا سکتے ہو؟ اللہ کی قسم، قرآن نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، اور نہ قیامت تک مٹنے والا ہے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ایک آخری بات میں عرض کر دوں، سویڈن یا باہری ممالک میں اکثر رہنے والے لوگ عیسائی ہیں جو اس طرح کے، یا یہودی ہیں جو اس طرح کی حرکتیں انجام دیتے ہیں۔ سوچنا یہ چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مقدس میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ محمد 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 4 مرتبہ قرآن مقدس میں آیا ہے، اور وہی قرآن ایسا ہے جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام، جن کو آج کی دنیا بھر کے عیسائی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام، جن کو دنیا بھر کے یہودی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، اگر قرآن جلایا جائے تو محمد عربی کا نام صرف 4 مرتبہ جلے گا، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام 100 مرتبہ سے زیادہ قرآن مقدس میں آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام 50 مرتبہ سے زیادہ قرآن مقدس میں آیا ہے۔ تم چلے تھے محمد عربی کا دین مٹانے کے لیے، 4 مرتبہ قرآن مقدس میں محمد عربی کا نام آیا، 4 مرتبہ تو میرے آقا کا نام جلا، لیکن سوچو تم نے اس اپنی حرکت کے ذریعے سے اپنے نبی کا نام کتنی مرتبہ جلایا ہے، ذرا اس پر تو غور کرنا چاہیے۔ بہرحال آمدن برسر مطلب، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، ہمیں قرآن مقدس کی تبلیغ کرنی ہے اور قرآن کی تعلیم خود حاصل بھی کرنا ہے، اور خود اپنے بچوں کو قرآن مقدس سکھانا پڑھانا، اور ان کے دلوں میں قرآن کی محبت بسانا ہے، صاحب قرآن کی محبت بسانا ہے۔ اگر قرآن کی ہی عزت محفوظ رہی، صاحب قرآن کی عزت محفوظ رہی، تو ہم محفوظ رہیں گے، اور جس دن صاحب قرآن اور قرآن کی عزت نیلام ہو گئی تو پھر یہ زندگی بھی کسی کام کی نہیں ہے، اور یہ دنیا بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ جب ہمارے عقیدے پر ہی شب خون مارا جائے اور ہم گونگے بہرے بن کے بیٹھے رہیں تو پھر یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو قرآن مقدس پڑھنے، اس کے تعلیم پر عمل کرنے اور اس کے تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق اور خیر رفیق نصیب فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو تو رب تبارک و تعالی معاف فرما کے ہماری جملہ جائز تمناؤں کی تکمیل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جن حضرات نے سنتیں ادا نہیں کی، سنتیں ادا کریں۔